السلام علیکم دوستو، سپائڈر کیمپ ڈیلی میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، سلیکٹو دراصل کون؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو آج کچھ لوگ سلیکٹو کا طعنہ دیتے ہیں اور پاک فوج پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ عمران خان کو پاک فوج نے سلیکٹ کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھیں گے جن سے واضح ہو جائے گا کہ سلیکٹو دراصل کون ہے۔ کیا عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان سلیکٹو ہیں جو غریب عوام کی بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بنے ہیں، یا وہ لوگ جن کا ماضی داغدار ہے، جو پاکستان بننے کے بعد سے ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں سلیکٹ ہوتے چلے آئے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی منازل سے دور دھکیلنے والے آخر یہ لوگ ہیں کون؟ ان کے دور میں پاکستان تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا اور یہ چند خاندان امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے۔ آج ہم ان کی اصلیت سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دراصل یہی لوگ ہی سلیکٹو ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو سلیکٹو کہنے والی ایک ایسی عورت جسے عورت کہتے ہی انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ عورت ہے، اس قدر جھوٹ کے سمندر میں گر سکتی ہے کہ خود کو گرا کر اپنے مد مقابل پر گندگی کے کچھ چھینٹے پڑ جائیں اور یہ کہہ سکیں کہ آپ نے دیکھ لیا ان کا دامن داغدار ہے۔ عمران خان کو سلیکٹو کہنے والی سب سے پرجوش عورت محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ یہ محترمہ عمران خان کو سلیکٹو کہتی ہیں۔ ان کو تو سلیکٹو کا شاید مطلب ہی نہیں آتا۔ مطلب کیسے آئے گا؟ جس طرح کسی بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا جاتا ہے اور وہ اس سے کھیلتا رہتا ہے، اسی طرح ان محترمہ کو تو لکھی ہوئی تقریر دے دی جاتی ہے اور یہ محترمہ اس کو رٹا لگا کر اور دیکھ دیکھ کر پڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب آپ اور ہم ان محترمہ کو بتاتے ہیں کہ سلیکٹو دراصل کون ہے اور سلیکٹو کا مطلب کیا ہے۔ کیا سلیکٹو عمران خان صاحب ہیں جو بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر وزیر اعظم پاکستان کے منصب تک پہنچے ہیں، یا سلیکٹو نواز شریف ہے جو پاکستان کی تاریخ کے بدترین ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی گود میں بیٹھ کر جوان ہوا ہے؟ یہ وہی ڈکٹیٹر تھا جس نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر بھٹو کو پھانسی دے دی تھی اور خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اسی ڈکٹیٹر کی گود میں پل کر جوان ہونے والا نواز شریف، اس کی بیٹی آج عمران خان کو سلیکٹو کہتی ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ سلیکٹو تو دراصل اس کا اپنا باپ ہے، جس کے طویل دور میں پاکستان تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا مگر نواز شریف اور اس کا خاندان امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، اور پاکستان تو کیا برطانیہ جیسے ممالک میں بھی ان کی اربوں کی جائیدادیں ہیں۔ آپ شہید ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی فرنٹیئر سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے آیا ہے اور کوئی بلوچستان سے آیا، اور خود آئے ہیں آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں لینے کی، سرکاری بسوں میں آئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ آپ خود آئے ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کا مزار وہ سامنے، اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا۔ یہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے سے بنا ہوگا، اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے۔ ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج 28 کروڑ روپیہ دیا ہے بنانے کے لیے۔ ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ برطانیہ نہیں ہے، میڈ ان انگلینڈ نہیں ہے، یہ تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے۔ آج بھائی خاموش بھائی خاموش، اور میرے بھائی، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں
सुन लो मेरी बात, असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनजीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी, और मैंने जो कहा मैंने सच कहा, और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। आपने देखा कि नवाज शरीफ किस कदर ज़ियाउल हक की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी हुकूमत पर एतराज़ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के मकबरे पर लाखों रुपए ज़ाया किए हैं और इसका मवाजना ज़ियाउल हक के मकबरे से कर रहे हैं, जिसमें दरअसल कुछ मौजूद ही नहीं सिवाय एक जबड़े के। इस जबड़े पर भी किसी रोज़ तफसील से एक और वीडियो बनाएंगे कि ये जबड़ा भी दरअसल किसका था। खैर, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर सेलेक्टिव का इल्ज़ाम लगाने वाली मरियम नवाज़ क्या अपनी मेहनत से सियासत में आई है? वो नवाज शरीफ जिसको ज़ियाउल हक लाया था, उसी के हाथ से मरियम नवाज़ को सियासत प्लेट में डालकर पेश कर दी गई। ये है वो मरियम नवाज़ जो दूसरों को सेलेक्टिव कहती है। सेलेक्टिव तो दरअसल मरियम नवाज़ साहिबा खुद ही हैं। दरअसल ये मरियम नवाज़ नहीं, मरियम सफदर ही हैं, जबकि अब इन्हें शर्म आती है कि कोई इन्हें मरियम सफदर कहे। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। एक और शख्स भी है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सेलेक्टिव कहता है, जिसे पाकिस्तान की कौमी ज़बान बोलना ही नहीं आती, जो साहिब अपने जलसों में कहते हैं कि अंडे 200 रुपये किलो और टमाटर 300 रुपये दर्जन हो गए हैं, और ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में कांपें टांग रही हैं। जी हाँ, ये जनाब मोहतरम बिलावल ज़रदारी साहब हैं, जो ख़ुद को या अपने बाप के कहने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी बने हुए हैं। बिलावल साहब भी सेलेक्टिव का लफ्ज़ दरअसल इमरान खान साहब के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन सब लोगों को सेलेक्टिव के लफ्ज़ से मोहब्बत हो गई हो। और मोहब्बत कैसे ना हो, यही सेलेक्टिव का लफ्ज़ ही तो है जिससे ये सियासत में आए हैं, जिनमें से एक पार्टी का चेयरपर्सन बना हुआ है और दूसरी मरियम नवाज़ साहिबा अपनी पार्टी की नायब सदर बनी हुई हैं। बिलावल ज़रदारी साहब, सेलेक्टिव तो दरअसल आप हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि आप सियासत में किस तरह आए हैं या लाए गए हैं। 50 साल से ज़्यादा अरसे से बिलावल की पार्टी हुकूमत में है और ये लोग कराची के पानी का मसला ही हल नहीं कर सके। सिंध का एक इलाका थर पारकर के नाम से मशहूर है। वहाँ तकरीबन 50 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, मगर वहाँ की आवाम को खाना तो दूर की बात, आज तक आपने पीने का पानी ही मुयस्सर ना किया। वहाँ के बच्चे भूख से हर रोज़ मर रहे हैं, और जो ज़िंदा हैं तो भूख की वजह से उनकी पसलियों पर से गोश्त ही ख़त्म हो गया है। उनकी पसलियाँ और जिस्म की तमाम हड्डियाँ वाज़े तौर पर नज़र आ रही होती हैं, मगर ये लोग अपने महलों में उन्हीं गरीब लोगों के पैसों से अयाशियाँ कर रहे हैं। बिलावल ज़रदारी, शर्म से डूब मरो, शेम ऑन बिलावल ज़रदारी। और ये लोग कहते हैं बारिश आता है तो पानी आता है। ये बिलावल साहब का फ़िक्रा है। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। एक गंदे नाले की सफाई तो आप कर नहीं सकते और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। इन जैसे लोगों को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। बिलावल ज़रदारी साहब, सब जानते हैं कि आपके वालिद आसिफ अली ज़रदारी किस तरह सियासत में आए हैं या किस तरह हुकूमत में आए हैं और किस तरह सदर पाकिस्तान तक पहुँचे हैं। वो शख्स जो बेनज़ीर की ज़िंदगी में तो कोई अहमियत ही ना रखता था और बेनज़ीर की वफ़ात के बाद किस तरह पार्टी पर कब्ज़ा जमाए हुए है। क्या अब भी सेलेक्टिव इमरान खान साहब हैं? तो इसका जवाब है कि सेलेक्टिव
آپ خود ہیں، اور یہ سلسلہ نسل چلا آ رہا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو قوم کو جواب دینا ہوگا، قوم کو حساب دینا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ایک اور شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹ ہو کر آیا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں ڈیزل صاحب، معاف کیجیے گا فضل الرحمان صاحب۔ ان کے منہ سے سلیکٹو کا لفظ سن کر بالکل عجیب نہیں لگتا، کیونکہ یہ خود تو ہر حکومت میں صرف 2 سے 3 سیٹیں لے کر آتے ہیں اور ہر حکومت میں وزارت کے لیے منہ کھول لیتے ہیں، مگر اس دفعہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں۔ نواز شریف یا پیپلز پارٹی کا کوئی امیدوار وزیر اعظم نہیں ہے جو آپ کو منہ مانگی وزارت دے دیں گے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہونے کے ناطے آپ نے ملک کا جو پیسہ کھایا ہے، اب وہ آپ کو واپس کرنا ہی ہوگا۔ کشمیریوں کے حق پر ڈاکہ مارنے والے مولانا فضل الرحمان عرف ڈیزل صاحب، اب آپ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ تو وہی شخص ہیں، جب صدر پاکستان کا انتخاب ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے ان کو یہ بتا کر نون لیگ کے پاس بھیجا کہ چودھری اعتزاز احسن کو صدارت کے لیے مشترکہ امیدوار بناتے ہیں۔ یہ جناب یہاں سے ہنسی خوشی اور رضامندی کے ساتھ پیغام لے کر نون لیگ کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو شہباز شریف نے انہیں کہا کہ مولانا صاحب آپ خود صدر کیوں نہیں بن جاتے؟ بس پھر کیا ہوا، پیپلز پارٹی کا اپنا امیدوار اور ادھر مولانا صاحب جو نون لیگ کو منانے کے لیے گئے تھے، خود صدارت کے لیے منتخب ہو کر آ گئے۔ پھر اس کا نتیجہ جو نکلا سب نے دیکھا۔ کیا اب بھی یہ لوگ عمران خان صاحب کو سلیکٹو کہتے ہیں؟ سلیکٹو تو دراصل یہ تمام لوگ خود ہی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب یعنی ڈیزل صاحب کا ایک اور واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ بھٹو کی وفات کے بعد جب بے نظیر انتخابات میں حصہ لینے جا رہی تھیں تو ڈیزل صاحب نے بے نظیر پر کفر کے فتوے لگائے اور یہ کہا کہ کوئی عورت سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ خیر، اس کے بعد بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم منتخب ہو گئیں الیکشن جیتنے کے بعد۔ اس کے بعد یہی شخص بے نظیر کے سامنے جس قدر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا اور بے نظیر کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں تو یہ التجا کر رہا تھا کہ مجھے ڈیزل کا پرمٹ دے دیا جائے، اور اسی سے یہ ڈیزل مشہور ہوئے ہیں۔ وہاں سے یہ ڈیزل کا پرمٹ لے کر اپنے تمام فتوے اپنے ہی گلے میں ڈال کر ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ یہ ہیں دراصل سلیکٹو، جو عمران خان صاحب کو سلیکٹو کہتے ہیں۔